افغانستان سے لشکر آتے تھے مختلف صوفیہ کرام، مختلف ملٹری کیمپینرز کے، اور وہ آ کے اس جگہ جمع ہوتے تھے جہاں میں کھڑا ہوں۔ السلام علیکم، میں جواد رضا خان ایک دفعہ پھر حاضر ہوں آپ کے سامنے انسنی باتیں لے کر۔ ان انسنی باتوں کا ایک فارمیٹ آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے کئی ویڈیوز سے، کوئی 29 ویڈیوز اپلوڈ ہوئی ہیں۔ یہ فارمیٹ کنٹینیوسلی اسی طرح چلے گا، لیکن ہسٹوریکل فیکٹس کے ساتھ میں کوشش کروں گا کہ پختونوں کی ہسٹری ہو، پاکستان کی ہسٹری ہو، اس سے ریلیٹڈ جو صوفیہ کرام کا کام چلتا رہا اس کو ساتھ ریلیٹ کرتا رہوں اور ایک ساتھ کنورجنگ پوائنٹ پہ لے کر آؤں۔ آج ہم جہاں جا رہے ہیں اس علاقے کا نام ہے سوابی۔ سوابی اسلام آباد سے تقریباً 1.5 گھنٹے کے فاصلے پر، میں اس وقت موٹر وے پہ کھڑا ہوں، اور سوابی سے کوئی گھنٹہ فاصلے پر اس وقت میں خود موجود ہوں۔ سوابی پشتون سرزمین پر پشتون اور پشتون ولی کی ایک سب سے بڑی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہاں پہ جتنی بھی تحریکیں جنم لیں، جو پختونخوا میں یا پشتون علاقوں میں جو بھی تحریکیں جنم لیں، ان کا بیسیکلی نقطہ آغاز ہمیشہ سوابی ہی رہا۔ چاہے ہم بات کوٹے بابا کی کریں جہاں اب ابھی ہم جا رہے ہیں، چاہے ہم بات اس کی بخت جمال بابا کی کریں جہاں ہم نے آج جانا ہے، اور کہاں ہم بات کرنل شیر خان کی کریں جو پاکستان آرمی سے تھے اور نشانہ حیدر سے نوازا گیا تھا جن کو۔ ان تمام لوگوں کو اگر ہم ہسٹوریکلی اگر ہم ان کو کھوجنا چاہیں یا دیکھنا چاہیں تو ایک چیز بہت کامن ہے، اسلام اور پشتون کلچر۔ ان دونوں کے خلاف مسلح جدوجہد اور صوفیہ کرام کا کام، پشتون صوفیہ کرام کا کام کنورج ہوتا نظر آتا ہے، اور سوابی اس کا سینٹر پوائنٹ ہے۔ اور کہاں تک؟ جہاں تک باچا خان کی تحریک، خدائی خدمتگار تحریک، جو کہ بہت مشہور تحریک تھی، جس میں کنسپٹ لڑائی سے زیادہ پیس کا کنسپٹ تھا، جہاں کنسپٹ یہ تھا کہ ہم نے اپنے کلچر کو محفوظ کرنا ہے اور ساتھ دین اسلام پہ بھی اسی طرح کاربند رہنا ہے جیسا کہ اسلام کا حق بنتا ہے۔ تو سٹارٹنگ فرام کوٹے بابا اور اس سے بھی پہلے اینڈ کمنگ ٹو خدائی خدمتگار تحریک آف باچا خان، سوابی از اے پلیس فرام ویئر چیزیں شروع ہوتی رہیں پختون تاریخ کے اندر۔ آئیے ہم چلتے ہیں سوابی اور ان سب جگہوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں کہ سوابی کیوں ان تمام چیزوں میں ایک علامتی حیثیت رکھتا ہے۔ ہاں تو جناب، اب میں نکلا ہوں، آپ کو جیسے بتایا تھا سوابی کی طرف، تو اس وقت میں غازی انٹرچینج کے قریب ہوں، اور یہاں سے میں ایگزٹ لوں گا اور موٹر وے سے باہر نکل کر اور تربیلا کو بائی پاس کرتا ہوا وہاں جاؤں گا جہاں کی آج کی ہماری منزل ہے، اور کوٹے بابا کے نام سے مشہور ان کی پوری جو ہسٹری ہے، اور جس طرح کے وہ عالم تھے، جو مبلغ تھے، اور جس کے ساتھ انہوں نے پھر ایک مسلح جدوجہد بھی کی اسلام کے لیے۔ اب ہم موٹر وے سے ایگزٹ لے رہے ہیں ان کی طرف جانے کے لیے، تو لیٹس سی، وہاں جا کے دیکھتے ہیں، بات کرتے ہیں، اور پھر آپ کو ہسٹری اور روحانیت اس کے سفر میں جاری رکھتے ہیں۔ تھوڑے سے ہی آگے ہمیں صاحبزادہ سید امیر ان کی مزار پہ جائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑی ایک تاریخ ہے جس کو ہم ابھی جو ہے آگے آپ کو بتائیں گے، جو تاریخ کا وہ حصہ ہے جو شاید اتنا زیادہ روشن نہیں رہا، کتابوں کے حوالے سے یقیناً رہا ہوگا، لیکن آج کل کی جو ہماری جنریشنز ہیں دے آر مور پرون، انٹرنیٹ کے تھرو چیزوں کو دیکھتی ہیں۔ تو میں نے خود جب اس کو اپنے دوستوں کے تھرو ریسرچ کروایا تو گوگل پہ اور ویکیپیڈیا وغیرہ پہ ان باتوں کا کہیں ذکر نہیں ہے۔
تو لیکن جب کتابوں کو پشتو کتابوں کو دیکھا اور میرا ایک جو مجھے مدد کرتے ہیں سردار یوسف زئی، انہوں نے مجھے پورا بریف کیا اس کے بارے میں، تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ تو تاریخ کی وہ جگہیں ہیں جو کہ بالکل سیاہ ہوئی بھی ہیں، جن کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ ابھی پہنچتے ہیں تھوڑی دیر میں صاحبزادہ سید امیر بالمعروف کوٹھا بابا کے پاس۔ تو آخر کار ہم پہنچ گئے یہاں پر۔ آ کر اب ہم پوری کہانی، پوری داستان، ایک یقیناً ایک انوکھی داستان آپ کو سنائیں گے ادھر۔ آئیے چلتے ہیں، ساتھ ہی ان کی قبر مبارک ہے اور متصل ایک مسجد ہے، جیسے کہ خانقاہوں کا رواج ہوتا ہے۔ سلطان اولیاء حضرت سید امیر صاحب المعروف حضرت جی صاحب کوٹھے، تاریخ پیدائش ان کی 1793 اور تاریخ وفات 1876۔ سوابی کی سرزمین پر جب میں نے ولاگ سٹارٹ کیا رائٹ فرام دا موٹر وے، تو میں نے سب سے پہلے یہاں آنے کی بات چیت کی۔ حضرت جی صاحب کوٹھا جو ہیں، ان کی ایک پس منظر کو دیکھیں، ان کی پوری آباء و اجداد کو دیکھیں تو دو باتیں بڑی قابل ذکر نظر آتی ہیں۔ نمبر ایک، یہ سلسلہ صوفی طریقت قادریہ سے ان کا تعلق تھا، اور انہوں نے جن صاحب کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی ان پہ بھی میں ایک ولاگ کر چکا ہوں، حضرت میاں عمر چمکنی۔ حضرت میاں عمر چمکنی جو کہ احمد شاہ ابدالی کے بھی مرشد تھے، اور آپ کو پورا اس ولاگ میں نے سلسلہ بتایا تھا، جنہوں نے مراٹھوں کو جا کے مسلمانوں کے خلاف جو وہ ظلم تشدد کر رہے تھے اس کو روکا تھا۔ احمد شاہ ابدالی ایک بہت مشہور و معروف کریکٹر ہیں ہسٹری کا، جنہوں نے مسلمانوں کو ظلم و تشدد سے، جبر و تشدد سے نجات دلائی تھی۔ انہی کے مرشد میاں عمر چمکنی کے ہاتھ پر صاحب جی کوٹھا نے بیعت کیا۔ دوسرا بڑا تعلق ان کا، اگر میں ان کی ہسٹری کو دیکھوں تو میٹرنل سائڈ سے، یعنی والدہ کی سائڈ سے، ننیحال کی سائڈ سے ان کا تعلق پیر بابا بنیر شریف، وہاں سے ان کا تعلق ہے، اور ان پہ بھی میں پورا ولاگ کر چکا ہوں۔ یعنی اگر ہم اس بات کو، جیسے کہ پہلے کئی دفعہ میں ولاگز میں کر چکا ہوں، ایک پورا نیٹ ورک ہے صوفیہ کرام کا۔ اٹس اے کانسیپٹ آف نیٹ ورکس وچ از میکنگ دا ورلڈ ایزی ٹو لیو۔ ظلم کے خلاف یہ نیٹ ورک ہر وقت ایکٹیویٹڈ ہوتا ہے۔ جس زمانے کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ 18ویں صدی 17ویں صدی کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں یہاں پر حالات موجودہ پاکستان میں، جہاں پہ میں سوابی میں کھڑا ہوں، اور اس وقت یہ متحدہ ہندوستان تھا، افغانستان ساتھ تھا، یہاں پہ بھی حالات کچھ اسی قسم کے تھے کہ مختلف قسم کی تحریکیں جنم لیتی تھیں، اور مسلمانوں کی آزادی کے لیے، ان کے تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے صوفیہ کرام نے نہ صرف دین کی تبلیغ کی، اشاعت کی، اچھے مبلغ رہے، بلکہ ایک وارئرز بھی بنے، بڑے اچھے وارئرز، جنہوں نے لشکروں کو بھی منظم کیا اور ان تمام طاقتوں کو بڑے اچھے سے ٹیکل کیا، تاکہ مسلمان یہاں پر اپنی آزادی مذہب کو پوری طرح انجوائے کر سکیں۔ یہ زمانہ وہ تھا جب سکھوں کا کافی اثر و رسوخ تھا ان ایریاز کے اندر، اسپیشلی رنجیت سنگھ جب حکومت کر رہے تھے پنجاب پر، 40 سال انہوں نے حکومت کی، تو یہ تمام وہ ایریاز تھے جہاں کے اندر ان کی مداخلت جاری ہوتی تھی، اور اس کو کور اپ کرنے کے لیے، اس کو ٹیکل کرنے کے لیے افغانستان سے لشکر آتے تھے، مختلف صوفیہ کرام، مختلف ملٹری کیمپینرز کے، اور وہ آ کے اس جگہ جمع ہوتے تھے جہاں میں کھڑا ہوں۔ یہاں پر جو میدان جنگ لگتا تھا وہ اکوڑا خٹک اور نوشیرہ کا ایریا ہوتا تھا، جہاں پہ سکھوں کے ساتھ ایک جنگ چلتی تھی۔ دیز آر دا ہسٹوریکل فیکٹس۔ یہ ہسٹوریکل فیکٹس آپ کو بتانے کی وجہ یہ ہے کہ ہم اندازہ لگائیں کہ صوفیہ کرام کا وننگ ہارٹس اینڈ مائنڈ اینڈ صوفیہ اور ملٹری کیمپینرز کا ملٹری کیمپین کو ہمیشہ سے ایک کنورجنگ پوائنٹ ملتا ہے، اور وہ دنیا میں کسی اور مذہب میں اس قسم کی تاریخ نظر نہیں آتی۔ صاحب جی بابا جو تھے، انہوں نے یہاں پہ لشکروں کو منظم کرتے تھے، اور وہ کافی منظم لشکر ہوتے تھے، ان لشکروں سے کہیں زیادہ منظم جو کہ افغانستان سے آتے تھے۔
اور بالکل ہی ساتھ یہاں پر ایک بارڈر ہے بنیر کے ساتھ، سوابی کا چمتار نام کی جگہ ہے، اور اس جگہ پہ یہ لشکروں کی صف بندی کیا کرتے تھے۔ ان کے ایک ہم عصر جو کہ بہت بڑے صوفی مانے جاتے ہیں، بڑے پیر مانے جاتے ہیں، جن کا تعلق سوات سیدو شریف سے ہے، سیدو بابا شریف، یہ بھی ان کے ساتھ شامل ہوتے تھے ان تمام جنگوں میں جو کہ سکھوں کے خلاف لڑی گئیں۔ ہم جب ان ادوار کی بات کرتے ہیں جن ادوار میں سکھوں کے خلاف باقاعدہ یہاں پر جنگیں لڑی گئیں اور ان کے اثر و رسوخ کو پنجاب سے بڑھ کر پختونخوا میں، موجودہ پختونخوا میں نہیں آنے دیا گیا، تو ایک قوم کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ ہے یوسف زئی قبیلہ۔ یہ قبیلہ ہمیشہ سے نبرد آزما رہا ہے تمام ان طاغوتی قوتوں کے خلاف جنہوں نے اسلام کے خلاف یا اس کلچر کو ڈسٹرب کرنے کی کبھی بھی کوشش کی ہو۔ ایک پختون، ایک تو اسلام سے ان کا تعلق ہے، اور دوسرا جو ایک پختون کلچر ہے، اس کلچر کی حفاظت بھی یوسف زئی قبیلے نے ہمیشہ سے رکھی۔ اس لیے تمام تحریکوں کا، جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، تمام تحریکوں کا منبع رہا ہے یہ سوابی، کیونکہ یہاں پر زیادہ تر جو لوگ موجود ہیں وہ یوسف زئی قبیلے کے ہیں۔ 1821 اور اس کے اوائل میں بہت بڑی بڑی جنگیں ہوئیں، اور مہاراجہ رنجیت سنگھ کے ساتھ اور باقی لوگوں کے ساتھ، سکھ کمانڈروں کے ساتھ۔ تو ان جنگوں میں سے ایک جنگ ایسی ہوئی جس میں بہت نقصان ہوا مسلمانوں کا، بہت زیادہ نقصان ہوا۔ اتنا نقصان ہوا کہ جو عورتیں تھیں وہ بھی باہر نکل کے آ گئیں، اور انہوں نے بھی اپنے مردوں کی مرہم پٹی کی اور شانہ بشانہ لڑیں سکھوں کے خلاف۔ یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے میں اس قدر خون بہا کہ سوابی کے کلچر میں ایک چادر ہے جو کہ خواتین آج بھی اوڑھتی ہیں، وہ چادر، اور اس چادر کے اوپر لال رنگ کے پھول پتیاں یا گولے سے نشانات ہوتے ہیں۔ وہ نشانات اسی خون کو تشبیہ دے رہے ہوتے ہیں جس زمانے میں ان خواتین نے مل کر اپنے مسلمان مجاہدین کے ساتھ ان جنگوں کو لڑا تھا۔ آج بھی یہ خواتین بڑے ہی پرائیڈ کے ساتھ، بڑے پراؤڈ کے ساتھ ان چادروں کو اوڑھ کے اور گلی محلوں میں پردہ کرتی ہیں اور اپنا پشتون کلچر کو صحیح سے ریپرزینٹ کرتی ہیں۔ ایک ایسے کریکٹر کا ذکر نہ کرنا یہاں پر تھوڑا سا زیادتی ہوگا اس کریکٹر کے ساتھ، جو کہ کوٹھا بابا کے ساتھ شانہ بشانہ تمام سکھوں کے خلاف جنگوں میں بڑے شامل رہا، مقرب خان۔ یہ ایک خانوں کا خان، ایک بڑا سردار تھے یوسف زئی قبیلے کے۔ مقرب خان صاحب جو تھے وہ جہاں پہ پتہ لگ جاتا تھا سکھوں کو کہ اس لشکر میں مقرب خان صاحب ساتھ ہیں، اس کے بعد وہ وہاں پہ ان کے پاؤں جم نہیں پاتے تھے۔ وہ اس بات کو کنسیڈر پہلے ہی کر لیتے کہ وہ بہت بری طرح یہاں سے شکست فاش پائیں گے، کیونکہ مقرب خان کی ایک بڑی زبردست قسم کی ایک امپریشن بن چکا تھا دشمن کے اوپر کہ جہاں یہ لشکر لے کے جس فوج میں شامل ہوتا ہے اس لشکر کو شکست دینا ناممکن ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑا کریکٹر ہے جو کہ جن کے ساتھ کوٹھا بابا نے باقاعدہ ساتھ شانہ بشانہ ہو کے تمام جنگیں لڑیں، وہ ہیں سید احمد شہید بریلوی۔ سید احمد شہید بریلوی یہاں پر آئے، یہاں پر آ کے انہوں نے کوٹھا بابا کے ساتھ مل کے بہت ساری جنگوں میں حصہ لیا، اور یہاں پر سکھوں کو بہت ٹف ٹائم دیا گیا۔ ان کی افواج کو کئی دفعہ پیچھے جانا پڑا، اور طاقتور ہونے کے باوجود، کم مجاہد ہونے کے باوجود انہوں نے کافی ٹف ٹائم دیا سکھوں کو یہاں پر۔ سید احمد شہید بریلوی کی اگر ہم تاریخ پہ نظر ڈالیں تو یہاں سے پھر ایک چھوٹا سا تاریخ پہلو بھی ملتا ہے کہ لوگ جو مقامی لوگ تھے وہ سید احمد شہید بریلوی کے خلاف ہو گئے تھے، اور یہاں سے جب وہ نکلے ہیں تو ان کے نکلنے سے پہلے یہ مسجدوں میں مجاہد سارے سوتے تھے، اور انہوں نے ایک ایسے کنسیپٹ کو یہاں پر ڈیولپ کر لیا تھا جس سے پشتون کلچر کو نقصان ہو رہا تھا۔ پشتون کلچر کو نقصان کرنے کی دوسری مثال آج کے زمانے میں
TTP से मिलती है। TTP ने भी इसी तरह पश्तून कल्चर को बहुत ज़्यादा मस्क करने की कोशिश की थी, और फिर यही वजह थी कि ये जो वॉर थी अगेंस्ट टेररिज्म, इसको जीतने की सबसे बड़ी वजह यही बनी थी कि लोकल्स जो थे वो इनके ख़िलाफ़ खड़े हो गए थे। बिल्कुल इसी तरह सैयद अहमद शहीद बरेलवी के ज़माने में भी लोकल्स इनके ख़िलाफ़ खड़े हो गए थे, और सैयद अहमद शहीद बरेलवी को यहाँ से निकलना पड़ा। जब वो निकले यहाँ से तो इनकी बालाकोट में जाके रिहाइश पजीर हुए, और वहाँ पे गुलाब सिंह नामी एक सिख ने उनको वहाँ पे शहीद किया, जो कि गवर्नर था आज़ाद कश्मीर और उन एरियाज़ का उस ज़माने में, जिस ज़माने में महाराजा रंजीत सिंह पंजाब और उसके नवाही इलाकों पे हुकूमत करते थे। यहाँ पर सिखों की और कोठा बाबा की जो जंगों हैं उनका सिलसिला जब ब्रेक होता है तो अंग्रेज़ों का एक सिलसिला शुरू होता है बर्रे सग़ीर में, जिसको बड़े ही मुस्तहकम तरीके से, बड़े अच्छे कवि तरीके से कोठा बाबा ने रोका। अब ये भी एक ट्रांजिशन टाइम था जब सिखों का यहाँ से इनखला हो रहा था, उनको डिफ़ीट हो रही थी, वो कमज़ोर हो रहे थे और अंग्रेज़ इस इलाके में आ रहे थे। 1857 की जंग आज़ादी में, उससे कुछ पहले यहाँ से हेडक्वार्टर को मूव करके कोठा बाबा ने उसको बुनेर शिफ्ट किया, और बुनेर के इलाके से मुस्तकिल हमले जारी रहे उन एरियाज़ में जहाँ पर अंग्रेज़ पहुँच चुके थे। इन हमलों से तंग आकर अंग्रेज़ों ने मर्दान छावनी में इनको कैद कर लिया। कोठा बाबा को 3 महीने की कैद हुई मर्दान छावनी में, ये ज़ेरे हिरासत रहे, और इतना ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर डेवलप हुआ, लाखों उनके मुरीदीन थे कि मर्दान छावनी से उनको अंग्रेज़ों को रिहा करना पड़ा। 1862 की जंग के बारे में अगर जिक्र ना किया जाए तो बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। यूसुफ जई कबीले और अंग्रेज़ों के बीच में एक बहुत मशहूर और मारूफ जंग अम्बेला के मुकाम पर लड़ी गई। इस मुकाम पर कोठा बाबा और उनके मुरीदीन ने जिस तरह शिरकत की और जिस तरह टफ टाइम दिया अंग्रेज़ों को, वो तारीख़ का हिस्सा है। ये वो सूफिया कराम का कॉन्सेप्ट था जिसको तोड़ने के लिए अंग्रेज़ हमेशा से प्रोपेगेंडा करता रहा है। वो वार भी उन्होंने वहाँ मिस नहीं किया, और कोठा बाबा के ऊपर वहाबियत का इल्ज़ाम लगा। सेक्टेरियनिज़म को हमेशा से अंग्रेज़ ने उन जगहों पर ज़्यादा उकसाया है जहाँ पर उनको बहुत ताकत महसूस होती है, जिसको वो वैसे कुचल नहीं पा रहे होते। कुछ अरसा परेशानी रही, लेकिन उसके बाद इस इल्ज़ाम से बरी हुए, और कोठा बाबा ने अंग्रेज़ों को अपने मरते दम तक बहुत टफ टाइम दिया। 1876 में वो वफ़ात पाए। इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग अक्सर दरगुजर कर देते हैं, उसको इग्नोर करते हैं, वो है DNA। आप इमेजिन कीजिए कि जिस कोठा बाबा ने अंग्रेज़ों को इतना टफ टाइम दिया, अंग्रेज़ ये समझता था कि ये DNA बहुत स्पेशल है, तो जो लोग उनकी आगे औलाद में भी आए, उन्होंने अपनी इस्तिताअत में जो उस ज़माने में किया जा सकता था मुसलमानों के लिए और पख्तून कल्चर के लिए, वो उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया। जैसे कि खुर्शीद साहब, अभी मैं जिस कब्र पे खड़ा हूँ ये कर्नल साहबज़ादा खुर्शीद, मोहम्मद खुर्शीद साहब की है, और ये मामूज़ाद भाई थे साहबज़ादा अब्दुल क़य्यूम के, जो कि नवासे थे कोठा बाबा के। 2-3 बातें करना ज़रूरी समझता हूँ इधर, कि जो ये पहले स्टूडेंट थे इस्लामिया कॉलेज पेशावर के, और इनके जो मामूज़ाद भाई थे साहबज़ादा अब्दुल क़य्यूम, वो इस्लामिया कॉलेज पेशावर के बानी थे। अब इस्लामिया कॉलेज पेशावर के बानी होना और सर सैयद अहमद ख़ान से उनको रिलेट करना, अब आपको शायद बात को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इस्लामिया कॉलेज पेशावर की क्या वक़्त थी, ये कायदे आज़म जब अपनी मौत से पहले, अपनी वफ़ात से पहले उन्होंने वसीयत की थी कि 3 जो तालीमी इदारे हैं उनको मेरी जायदाद में से हिस्सा बांटा जाए।
तो उसमें नंबर 1 सिंध मदरसतुल इस्लाम, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और इस्लामिया कॉलेज पेशावर। सो आप अंडरस्टैंड नाउ, आप यू कैन ईज़िली अंडरस्टैंड नाउ कि कितनी इम्पोर्टेंस है कोठा बाबा और उनके DNA के अंदर कि उन्होंने वो खिदमात अंजाम दी जो कि पेशावर और KPK खैबर पख्तूनख्वा मेरे ख़्याल में मरते दम तक इन चीज़ों को क़यामत तक भूल नहीं सकते। सर सैयद अहमद ख़ान कहलाते थे पख्तूनख्वा का, और उन्होंने स्कूल्स बनाए यहाँ पर, बेशबहा काम किया, अदब के हवाले से बहुत काम किया। अब्दुल क़य्यूम साहब भी एक ऐसी शख्सियत थे जो कि पहले वज़ीर आला भी बने थे अंग्रेज़ के दौर में पख्तूनख्वा के। ये वो DNAs हैं जो ट्रैवल करते हैं आगे, और कौम को ये DNA, ये खून हर लिहाज से हर वक्त आबियारी की शक्ल में कुछ ना कुछ दे के जाता है, चाहे वो तालीम का मैदान हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन का मैदान हो, चाहे वो जंग और कैंपेन्स का मैदान हो। ये कहानी जो शायद लोगों ने इतनी नहीं सुनी होगी, आज मैंने आपसे शेयर की है क्योंकि मुझे फ़ील हुआ कि ये वो तारीख़ के औराक हैं जो लोगों ने पढ़ना शायद इतने ज़रूरी नहीं समझे, लेकिन अगर किसी को उसके इलाके में सर सैयद अहमद ख़ान कहा जा रहा है तो आप सोचें कि उसने पश्तो अदब में और इस्लाम की तबलीग में और इन सब चीज़ों में क्या क्या कारहाया नुमाया अंजाम दिए होंगे। आज की कहानी अनसुनी बातें। अस्सलाम वालेकुम।